کلچر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, نکاح کا رواج ختم ہو رہا ہے. اسلامی تنظیم میں بھی خاموش ہیں. خاموش تو نہیں ہے, علماء تو بول رہے ہیں بڑی گرل فرینڈ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کی ترغیب تو دی جاتی ہے, اس کے پھر جو مسائل ہیں نا اس نکاح میں وہ نہیں بیان کیے جاتے. وہ اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس ترغیب کا فائدہ کیا. مثال کے طور پر لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے کالج میں, ہم کہتے ہیں نکاح کر لو. اب وہ جائے گا کسی مولانا صاحب کے پاس, کیسے نکاح کریں, تو ایسے نکاح کریں یہ لڑکے والے جائیں لڑکی والوں کے گھر میں W11 لے کے پوری. پھر وہ 6 مہینے استخارہ نکالیں, پھر 6 مہینے استخارہ نکالنے کے بعد وہ ریجیکٹ کر دیں تو ریجیکٹ ہو گیا, وہ ہاں کر دیں تو یہ والے آئیں, پھر وہ والے استخارہ نکالیں, پھر یہ, پھر 2 سال, پھر 3 سال, پھر ابا مانیں گے, پھر منجلے چاچا امریکہ سے آئیں گے, وہ گیا نکاح گیا تیل لے. وہ بھائی آسان کر دو, گرل فرینڈ بنایا وہی نا, یہ ابا سے پوچھ کے بنایا ہے. لڑکی شادی کرے ابا سے پوچھے بغیر قطعاً نہیں کرے شادی, بالکل بھی جائز, یعنی میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. شریعت بھی مناسب, جائز ناجائز تو پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے, بالکل ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. لیکن جب اس نے بوائے فرینڈ بنا لیا, اس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, تو یہ مناسب کام کر دیا. ایسی لڑکی کو ہم کہیں گے ابا راضی ہوں یا نہ ہو آپ اس سے شادی کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا تھا آپ نے. تو یہی حال ہو رہا ہے کہ اختلافی مسئلہ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے, اگر کفوف میں کرے, ہم پلہ میں کرے تو نکاح ہو جاتا ہے. امام شافعی کے نزدیک نکاح بولو نہیں ہوتا, اہل حدیث بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا نکاح. یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس پر سب کا اجماع ہے کہ ابا کی اجازت کے ساتھ بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں لگا سکتے. تو جس معاشرے میں ابا کی پرمیشن کے بغیر لڑکے کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے ویلیاں لگا رہی ہے, وہ اس معاشرے میں آپ لوگوں کو کہو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو اب زنا کو پروموٹ کر رہے ہو آپ پھر نا. تو ہم ان لڑکیوں, ہم عام گھریلو لڑکیوں کے لیے نہیں کہتے, ان لڑکیوں کے لیے جنہوں نے بوائے فرینڈ بنائے ہوئے ہیں, لبرل فیملیاں ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں ابا سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, اور ابا آپ کے اس پہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. اتنے لبرل لوگوں کے ہیں یہ گھٹیا حرکت سمجھی جاتی ہے کہ بیٹی ابا سے پوچھ رہی ہے میں شادی, ابا تھپڑ لگائے گا تو شرم نہیں آتی, گھٹیا سوچ. تو جو لبرل لوگ ہیں جن کی بیٹیاں, بھائی ڈیفنس والے ایسے نہیں ہوتے, جن کی بیٹیاں بائکوں پہ گھوم رہی ہیں, وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کریں تو اس پہ ولی کو غصہ آنا چاہیے. بیٹا تم ہمارا امیج دنیا میں خراب کرو. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, شادی ہو جائے بچے ہو جائیں بتا دیا کرو کہ پاپا آپ ان کے نانا ہیں آپ. تو لبرل بنو تو تمیز سے بنو لبرل. جب بیٹی بائکوں پہ گھوم رہی ہے آپ کی بوائے فرینڈ کے ساتھ, اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں آتا, امام شافعی کا قول وہ بھی, ٹھیک ہے نا, یاد نہیں آ رہا. اور جب وہ نکاح کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی کی اجازت کے بغیر اختلافی مسئلہ ہے, نکاح نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ان لبرل لڑکیوں کے لیے جن کی دوستیاں ہیں کالجز میں, ان کو کہتا ہوں بھائی اگر آپ کی یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اس کو حلال کرو, رشتے کو جا کے کورٹ میرج کرو, نکاح کرو اور ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس زنا سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. تو اس کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ اس کو, سمجھ رہے ہو, اس کو ٹینشن نہ لو, آرام سے جاؤ. کورٹ میرج اس لیے کرو کہ لڑکی سیو ہوتی ہے کورٹ میرج میں. ادھر ادھر جا کے نکاح کر لیا نا 2 گواہوں کی موجودگی میں, اس میں نکاح تو ہو جائے گا, لیکن مرد پھر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے لڑکی سے. وہ یہ کرتا ہے کہ جو ہے نا اپنی خواہش پوری کی, اس کو کوئی پیچھے پوچھنے والا تو ہے نہیں, پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور منہ مارنے لگتا ہے. تو لڑکیوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ پھر کورٹ میرج کریں. میرے پاس آتے ہیں اس طرح نا کہ ہم تو اتنے عرصے سے زنا بھی کر رہے, بعض کے تو کیس اللہ معاف فرمائے زنا کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کمبختوں نکاح کر لو یار, تم زنا سے تو بچو, کتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا. ابا تو مانیں گے نہیں قیامت, ابا کو کیا پتا کیا کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو نہ اماں کو پتا نہ ابا کو پتا ہو کیا رہا ہے, وہ تو سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو میں کہا کمبختوں نکاح کرے, پھر مفتی صاحب آپ پڑھا دیں. میں نہیں پڑھا رہا, عدالت کورٹ میرج کرو, آپ کے ڈاکومنٹ بنیں گے. لڑکا اس چکر میں ہوتا ہے کورٹ میں نہ جاؤں, لڑکا کہہ رہا ہے مفتی صاحب پڑھا دیں اور ہم پتلی گلی سے نکل لیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ پھر کرے گا کیا بعد میں.